سامنے وقار آپ حضرات درس حدیث سے بات کر رہے ہیں، اور آج ہمارے اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے 323 ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری جو ہے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ رشتہ داری جو ہے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے جو مجھے ملائے گا اللہ اسے ملائے گا، اور جو مجھے توڑے گا اللہ اسے توڑے گا۔ ذرا غور کیجیے آپ کہ عرش کے ساتھ لڑکی ہوئی بھی ہے، کلام بھی کر رہی ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس کے کلام کے دو معنی ہیں، یا تو وہ خبر دے رہی ہے یا پھر وہ دعا دے رہی ہے، دو ہی معنی ہے۔ خبر کس طرح دے رہی ہے؟ وہ خبردار کر رہی ہے کہ جو رشتہ داروں کے حق ہیں تم ان حقوق کو ادا کرو۔ جب تم ان حقوق کو ادا کرو گے تو اللہ کا قرب پاؤ گے۔ اگر تم نے ظلم کیا، ان کے حق کو طلب کر دیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ کیا دے رہی ہے؟ وہ خبر دے رہی ہے۔ اور دعا کن معنی میں ہوگا؟ اگر تم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو پھر اس کو اللہ کا قرب ملے گا، یہ دعا ہے۔ اور جس نے ظلم کیا، زیادتی کی، تو وہ پھر اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَآتِ ذَاتِ الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہر رشتہ دار کے حقوق کو ادا کیا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک مائی صاحبہ ڈنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے، کمر جھکی ہوئی ہے، حضور تشریف فرمائے اپنے صحابہ کے ساتھ، اور ایک دور سے ایک مائی صاحبہ چلتی ہوئی آئی۔ حضور نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا۔ آپ علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ذرا غور تو کیجئے، کیا مقام و مرتبہ پایا ہوگا کہ جس کے لیے حضور کھڑے ہو رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے کاندھوں پہ جو چادر تھی، آپ نے اس کو زمین پہ بچھایا اور آگے بڑھ کر مائی صاحبہ کا ہاتھ پکڑا، چادر پہ بٹھایا۔ پھر اسے دیر تک آپ بات کرتے رہے، اور جب وہ مائی صاحبہ رخصت ہوئی تو آپ نے ان کو اونٹ پہ بٹھایا، ایک گلے اونٹ کا دیا، اور کئی انعام و اکرام آپ نے ان کو گلہ وغیرہ دیا، اور پھر دور تک پیدل چلتے رہے۔ رخصت کیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مائی صاحبہ کون ہے جس کے ساتھ آپ نے اتنا پیارا حسن سلوک ادا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ مائی صاحبہ کون تھی؟ یہ میری رضائی والدہ دائی حلیمہ تھی، یہ میری ماں تھی رضائی۔ اب ذرا غور کیجئے، جو رضائی ماں ہو اس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے اتنا خوبصورت پیارا حسن سلوک ادا کیا ہے۔ اگر سگی ماں زندہ ہوتی تو پھر کتنا حسن سلوک آپ اختیار کرتے، اندازہ کیجئے۔ ایک مثال اور جو جس کو تاریخ ابن ہشام کے اندر، سیرت ابن ہشام کے اندر لے کر آئے ہیں، جب جنگ اوتاس ہوئی نا تو اس علاقے کے، اس قبیلے کے بہت سارے لوگ جو تھے نا وہ قیدی بنا لیے گئے۔ جب قیدی بنا لیے گئے تو قیدی چھڑانے کے لیے دو ہی صورتیں تھی، یا تو تاوان دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو انہوں نے پیسے جمع کرنے شروع کیے۔ تو پھر جو شیما تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ کی بیٹی جس کا نام شیما تھا، یہ حضور کی رضائی بہن ہے، ان کے شوہر کو پکڑ لیا گیا۔ تو ان سے کہا تم بھی کچھ پیسے دو تاکہ تمہارے شوہر کو چھڑایا جائے۔ اس نے سوال کیا کہ جنہوں نے ہمارے قبیلے کے سرداروں کو، دیگر لوگوں کو پکڑا ہے، گرفتار کیا ہے، ان کے سردار کا نام کیا ہے؟
انہوں نے کہا ان کے سردار کا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ان کے رسول ہیں۔ فرمایا اچھا تمہیں یہ پیسے جمع کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے ساتھ لے چلو، وہ تو میرا بھائی ہے، وہ تو میرا بھائی ہے۔ وہ ساتھ چلی گئی اور جا رہی ہے۔ صحابہ نے کہا اے دیہاتی عورت تو کہاں آگے بڑھے جا رہی ہے، ذرا ٹھہر۔ اس نے کہا مجھے جانے دو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، مجھے جانے دو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ جب یہ آواز سنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پہچان لیا تو آپ نے فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ آپ رشتہ داری کے حقوق دیکھیں کیسے ادا ہو رہے ہیں، کیسے آنا ہوا۔ واقعہ سنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب ہمارے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں تو میں اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ انہیں چھوڑ دی جائے۔ نہیں، پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے حکم فرماتی میں خود آ جاتا۔ اب تو آ گئی ہے تو پھر رسم و رواج ہے جب بہنیں بھائیوں کے در پر آتی ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتی ہیں، یہ رسم ہے، رواج ہے۔ بہن تم چل کر آ گئی ہو تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گی، ساتھ ساتھ جو تمہارے قیدی ہیں انہیں بھی ساتھ لیتی چلی جاؤ۔ پھر آپ نے ان کو بھی غلہ دیا اونٹ بھر کے اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ تو حضرات گرامی ذرا غور کیجئے، جب انسان قریبی رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو عرشوں کا جو رحمان ہے وہ بھی بندے سے راضی ہو جاتا ہے، پھر اس کی رحمتیں چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ملنساری کے ساتھ رہیں، خلوص و محبت کے ساتھ پیش آئیں، صلہ رحمی کریں۔ کچھ مال دینے کی باری آئے تو سب سے پہلے ان سے عطا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا